مولانا صاحب نے کہا بس آپ تاریخ دے دیجئے، راجمنڈری آنا آپ کا کام ہے، عاشقوں کو جمع کرنا ہمارا کام ہے۔ اور جب اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول کو دیکھ رہا ہوں تو میں تعجب ہو رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر پورے ہندوستان میں کسی کا نیٹ ورک سب سے زیادہ کام کرتا ہے تو وہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا نیٹ ورک ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں خواتین ماؤں اور بہنوں کو جمع کیے ہوئے، مرد حضرات کو جمع کیے ہوئے، اور کم سے کم میں سمجھتا ہوں 500 لوگ تو کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں ابھی بعد میں آؤں گا نا، ابھی تو پہلے آپ کو پھول پہنا دیتا ہوں، پھر بعد میں سب کو انشاءاللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، 500 افراد کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، اور دھوپ میں جو ہے بیچارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنے ڈیرے ڈالنے کے باوجود بھی ساری محبتیں ان ڈیروں کو چیرتے ہوئے باہر نکل چکی ہے۔ تو میں نے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھا، حضرت آپ اکیلے اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا میں اکیلا کہاں ہوں، میرے آقا کے کچھ جانشین، میرے آقا کے کچھ غلام اپنی اپنی مسجدوں کے خطیب و امام میرے ساتھ ہیں، اور ہم سب نے مل کر عہد اور قسم کے ساتھ ایک بڑی ہمت اور جستجو کے ساتھ اپنی مسجد کے ہر اعلان کے ذریعے سے، ہر دعوت کے ذریعے سے، ہر بیان کے ذریعے سے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں کم و بیش 40 تا 50 علماء اکرام نے محنت کیا، اور اتنی بڑی دعوت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہاں پر جمع کیے ہیں۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے ان علماء اکرام کو بھی مشکور ہوں جنہوں نے آج کے لیے اہل سنت کا اتنا بڑا اجتماع راجمنڈری کی زمین پر، ابھی مجھ سے مولانا صاحب بتا رہے تھے، مولانا مختار صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 20 سال کے بعد اتنا بڑا مجموعہ راجمنڈری میں عاشقان رسول کا جمع ہوا ہے۔ اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی محبتوں کو، جس طرح آپ نے مجھے اپنی محبتوں سے سرفراز کیا، نوازا، انعام کے طور پر مجھ کو دیا، اسی طرح میں آپ کی محبتوں کو کچھ پیش کروں، کچھ سناؤں۔ لیکن اب موضوع مولانا صاحب نے ایسا انتخاب کیا جس کا تعلق عمل سے ہے۔ کس سے ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو بھائی۔ اب آپ لوگاں خاموش نکو بیٹھو بھائی، اللہ کے واسطے آپ لوگاں خاموش بیٹھے تو پھر جلسہ پورا مسئلہ ختم ہو جاتا، فلاپ ہو جاتا۔ اللہ کے واسطے میں ذرا پوچھتے جاؤں تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا کچھ تو بولتے جائیے۔ کب تک سنیاں خاموش بیٹھیں گے میرے بھائی؟ آپ کی اور ہماری خاموشی آج لوگوں کو جو ہے گھراں بنانے کا موقع دے رہی، ہماری مسجد میں گھس کے ہم کو نکالنے کی چکر چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کی اور ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ بولے جان دو جان دو جان دو جان دو جان دو میں ہماری جان لے رہا۔ اب جان دو نہیں، اونلی آن دو۔ اب کو ناتے آؤ، اب سرکار کی بات ہم کریں گے، اب سرکار کا فیضان ہم پھیلائیں گے، اب غوث الورا کی بات ہم کریں گے، اور اجمیر والے پیا کا انا ساگر کا پانی ہم پلائیں گے۔ اور اب ماشاء اللہ سبحان اللہ، محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں کسی ضلع میں بیٹھا ہوں، محسوس ہو رہا ہے کہ عاشقوں کے شہر میں بیٹھا ہوں، محسوس ہو رہا ہے کہ اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں مدینے کی رحمتیں برستی ہے، محسوس ہو رہا ہے اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں غوث و خواجہ کی نظر ہوتی ہے، محسوس ہو رہا ہے اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں بریلی والے شیر کی آمد بھی ہوتی ہے، محسوس ہو رہا ہے اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں سرکار مدینہ اپنی نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، کیوں نہ کرم ہوگا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب ایک عاشق کے گھر کا وہ عالم ہوتا ہے تو یہاں تو عاشقوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے۔
یہاں تو عاشقوں کی جمع غفیر ہے، تو مجھے کہنے دیجئے یہاں آمد مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے، یہاں آمد اولیاء بھی ہو رہی ہے۔ تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جائیں، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی القادری صاحب کی خواہش کے مطابق میں پہلی اپنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوئی ماؤں اور بہنوں کو ایک عمل کا پیغام اور ایک سنیت کا پیغام دیتا ہوں، اور ایک ہی آیت جو میں نے انتخاب کیا ہے جس میں رب سنیت بھی بیان کر رہا ہے اور عمل بھی بیان کر رہا ہے، خواتین اسلام کو پیغام بھی دے رہا ہے اور اپنے نبی کی عظمت بھی بتا رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، کس سے؟ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے وہ بناتیا، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اور ایمان والی عورتوں سے بھی بتا دیجئے۔ یہاں پر رب نے عورتوں کی 3 کیٹیگریز بنا دی ہے، 3 کیٹیگریز رب نے بنائی ہے۔ ایک کہا ازواجی کا، آپ کی بیویاں، دوسرا کہا بناتی کا، آپ کی بیٹیاں، تیسرا کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہو گئے، ان کو ذہن میں رکھو۔ آگے بڑھتے ہیں، رب نے کیا ارشاد فرمایا، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، اے حبیب آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ جب بھی وہ گھر کے باہر نکلے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلے، برقع پہن کر نکلے، پردہ کر کے نکلے، اور ایسا پردہ کرے کہ غیر مرد ان کے جسم کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے بالوں کو دیکھنا چاہے تو نہ دیکھ سکے، یا برقعے سے ان کے جسم کی ساخت کا اندازہ کرنا چاہے نہ کر سکے۔ ایسے پردے کا اہتمام کرے۔ میرے پیارے دوستو، رب کہہ رہا ہے جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہوا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، زکات دینا فرض ہوا، ویسے ہی حبیب آپ کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے۔ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے، بغیر برقعے کے، بغیر پردہ کیے کہ اپنے گھروں سے نکلنا عورت کے لیے سخت منع ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ عمل اس کا ناجائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے جب عورت بغیر پردے کے اپنے گھر کے باہر نکلتی ہے 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس کے دل میں، اس کے من میں، اس کے خیالات میں گندگی کو، فتنوں کو، غلاظت کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ایک نوجوان خاموش بیٹھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے ایسی حرکتیں کرواتے ہیں، اس سے ایسا کام کرواتے ہیں تاکہ فتنہ مچ جائے، عاشقی ہو جائے، تاکہ کوئی گناہ ہو جائے، زنا والا عمل ہو جائے، بدکاری والا عمل ہو جائے، شرارت والا عمل ہو جائے، اور یہ سارے فتنوں کی جڑ بے پردگی ہے۔ جب مسلمان عورت پردہ اختیار کر لیتی ہے، اللہ فرماتا ہے بندی سن لے، تو نے میرے فرمان کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق، میرے نبی کے قول کے مطابق تو نے اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو حجاب میں لے لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو برقعے میں ڈھانپ لیا ہے، تو سن لے میری بندی، تو باہر نکلتی ہے، تیرا کام نکلنا ہے، شیطانی نظروں سے بچانے کا کام میرا ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، دشمنوں سے بچانا میرا کام ہے، ذلت سے بچانا میرا کام ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، عمل تیرا ہوتا ہے، حفاظت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بیٹی بے برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، 1 کروڑ علماء کہے وہ عورت کی غلطی ہے، میں کہوں گا خدا کی قسم وہ عورت کی غلطی نہیں ہے۔ عورت کی کیا غلطی ہے؟ عورت حاکم بن کے پیدا نہیں ہوئی، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ راجمنڈری کے مسلمانوں، آج اسلام بتا رہا ہوں، عورت کو بادشاہ گھر کا موقف نہیں دیا گیا،
عورت کو مردوں پر کنٹرولنگ نہیں دی گئی، عورت کو ماتحت بنایا گیا۔ عورت ماتحت ہوتی ہے، پیدا ہوئی تو باپ کے تحت تھی، جوان ہوئی تو بھائی کے تحت تھی، شادی ہوئی تو شوہر کے ماتحت، اور بوڑھی ہوئی تو پوتروں کے ماتحت ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ نے بڑا مقام نہیں دیا۔ جب بیٹی بغیر برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، نوجوانوں غور سے سنو، اس میں جوان بیٹی کا قصور نہیں ہے، اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے اپنی بہن کو شیطان کے شر کے حوالے کر دیا ہے، تم نے اپنی بہن کو اللہ کی لعنت کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی بغیر برقع نکلتی ہے، بیوی سے حساب بعد میں ہوگا، شوہر سے حساب پہلے ہوگا۔ شوہر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب پہلے دینا پڑے گا۔ رب پوچھے گا کیوں تم اپنی بیوی کو غیروں کے سامنے بے پردہ نکالا کرتے تھے؟ میں ایک نوجوان کو بولا، میاں بیوی کو بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے نکالنا بہت بڑا گناہ ہے، عظیم ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بولے مول صاحب میں ہماری بیوی کو بولا، ذرا بہنیں سنیں، اے میری بہنوں سنو۔ وہ نوجوان بولا، مول صاحب میں ہماری بیوی کو بولا برقع پہن کے چلو، برقع پہن کے چلو، برقع پہن کے چلو۔ ہماری بیوی بول رہی تم بڑے شک بھرے ہیں جی۔ یہ گمت دیکھو، یہ برقع اتارنے کا ایک نیا اسٹائل ہے۔ برقع پہنو بولے شک بھرے ہیں تم، ہاں؟ برقع پہنانا شک بھروں کی علامت ہے؟ برقع پہنانا شک بھروں کی علامت نہیں، برقع پہننا اور پہنانا جنتیوں کی علامت ہے۔ جو جنتی ہوتا ہے اس کو وہ اپنی بیوی کا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا، جو جنتی ہوتا ہے وہ اپنی بہن کا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا، اور ایک جنتی عورت اپنا چہرہ سوائے اپنے شوہر، اپنے محرمات کے کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جنتی کون ہے؟ میں کہتا ہوں جو پردہ کرنے والی ہے وہ جنتی ہے، جو پردہ کرانے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اپنے ازواج کو شرم و حیا کی بات بتانا یہ شک بھرے ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اسلامی ہونے کی علامت ہے، یہ رسول اللہ کے سچے غلام ہونے کی علامت ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بعض ہماری بہنیں دعوتوں میں جاتی ہے، وہاں ویڈیوگرافی ہوتی ہے، بعض بہنیں ویڈیو نہیں لیتی، بولے نہیں دونی سے چہرہ چھپا لی۔ بعض دوسرے خالہ آئی نکو اس کا شوہر باتاں کرتا بہت غصے والا ہے، ہاں کیا مطلب؟ اچھا ستن بن کے آکے سامنے پوزا مارے تو اچھا ہے، لیٹسٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لعنتی ہے جو اپنی شوہر کی بے پردگی پہ خوش ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر رسول اللہ کی لعنت ہے۔ جو اپنی بیوی کو باریک کپڑے پہنا کر لوگوں کے سامنے نکالتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ اور سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو اس بات کی تعلیم دیتا ہو کہ شرم و حیا کے پیکر بن جاؤ۔ اور اللہ معاف کرے مسلمانوں کو، بہت جلدی معاف کرے، اور یہ ویڈیوگرافر والوں کو ذرا جلدی اور جلدی، ہم سے جلدی معاف کرے، برا نہ کو مانو جی۔ نوشا اپنی بیوی کو بعد میں دیکھ رہی، ویڈیوگرافر پہلے دیکھ لے رہا ہے۔ کون لائے رے بھائی یہ قانون؟ اس کا نام اسلام ہے جی؟ توبہ کرو، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس کے بعد ویڈیوگرافر بیگم کو بعد میں 2 بجے رات کو دیکھ رہے ہیں، ذرا ایسا بیٹھو، ذرا یوں ہاتھ رکھو، یوں بالا سا، آئی نعوذ باللہ، توبہ توبہ۔ ارے نوشا تو جا کے ڈوب کے مر جا۔ کہاں سے آیا میرے بھائی یہ قانون؟ اللہ کے واسطے سے بند کرو، اسے بند کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یہ اسلام کی دھجیاں اڑانے والا عمل ہے، یہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے والا عمل ہے، اسے بند کرو۔ ارے وہ ماحول پیدا کرو جو مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے، وہ ماحول پیدا کرو جسے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے دیا ہے، وہ ماحول پیدا کرو جو علی و فاطمہ الزہرا نے دیا ہے، وہ ماحول پیدا کرو جسے غوث و خواجہ نے دیا ہے۔
کوشش کریں گے پکا وعدہ. مگر افسوس یہی ہے انشاءاللہ وہی بول رہے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہے. نہیں بھائی. اچھا پھر دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو، ہماری مائیں اور بہنیں، اے ماؤں تمہاری ممتاؤں کو سلام، تمہاری عزت و عظمت کو سلام. اے ماؤں تم آ چکی ہو تو آج ایک بات تمہارے بارے میں سن کے جاؤ. سنو قسم رب ذوالجلال کی. کسی نے مجھ غریب سے پوچھا مولانا اس دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ علماء اکرام مجھے معاف کرے، میں آج میری بہنوں سے خطاب کر رہا ہوں. کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا اس دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ میں نے بے ساختہ جواب دیا ماں کا ہے. میں نے بے ساختہ جواب دیا عورت کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، عورت کا مقام سب سے بڑا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے مولانا، آپ تو اٹھتے بیٹھتے غریب نواز کا دم بھرنے والے، غریب نواز کی بات کرنے والے، ہندوستان بھر میں غریب نواز کا نعرے پر کام کرنے والے جماعت اہل سنت کے عالم ہو، اور فضیلت کی بات آئی کسی ولی کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی مفتی کو نہیں، کسی مولانا کو نہیں، تم نے عورت کو عظمت دے رکھی ہے. میں نے کہا ہاں سن لے، غریب نواز پیدا ہوئے تو ولی بنے، مگر پیدا ہوئے تو اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں. غریب نواز، اس دنیا نے غریب نواز کو دیکھا تو بعد میں ان کی ماں نے پہلے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ان کو سنبھالا، اور ساری دنیا غریب نواز کے سامنے جھکتی تھی. میں نے جب سیرت کا مطالعہ کیا تو پتا چلا میرا غریب نواز اپنی ماں کے سامنے جھک رہا ہے. ساری دنیا غوث اعظم کو مانتی ہے، ساری دنیا کا غوث الورا، ساری دنیا کا غوث اعظم میرا عبد القادر جیلانی ہے، مگر میں نے دیکھا ساری دنیا جس غوث کے سامنے جھکتی ہے وہ غوث اپنی ماں کے سامنے جھک رہے ہیں. اور جھک کر دنیا کو بتا دیا دنیا والوں میرا مرتبہ جتنا بڑا ہے اس سے کروڑ درجے مرتبہ میری ماں کا بڑا ہے. عورت کا یہ مقام ہے دوستو، عورت کا یہ مقام ہے دوستو. اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں بیٹے کو پیدا کیا جن کا نام عیسیٰ تھا، مگر بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا. وہ چاہتا تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا، مگر دنیا کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ذریعے بھیج کے بتا دیا میں ایسی اپنی قدرت دکھانا تو چاہتا ہوں لیکن ماں کو بیٹے سے دور کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں دنیا کو ماں کا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے تو وہ اپنی ماں کی قدم بوسی کر کے بتا رہے مجھ سے بڑا مرتبہ میری ماں کا ہے. عورت کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ درجہ، یہ پوزیشن دیا ہے. میری ماں تم ذرا غور تو کرو، تمہارا رب تم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا. غوث تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئے، خواجہ تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئے، پیغمبر تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئے، حافظ تمہارے پیٹ سے پیدا ہوا، عالم تمہارے پیٹ سے پیدا ہوا، مفتی تمہارے پیٹ سے پیدا ہوا. اور جس پیٹ سے ماں نے عالموں مفتیوں کو پیدا کیا، اگر وہ ماں اس خدا کو بھول جائے تو کتنی تعجب کی بات ہے. وہ ماں اگر خدا کو سجدہ کرنا بھول جائے تو یہ کتنی بری احسان فراموشی ہے. وہ ماں اگر اس رب کو یاد کرنا بھول جائے جس پر رب نے کروڑوں احسان کیا ہے. دوستو اے مرد حضرات سن لو، ہم پہ نماز معاف نہیں ہے، ہم پہ نماز معاف ہے. ذرا زور سے اور ذرا زور سے. جس دن جوان ہوئے اس دن سے لے کر سانس نکلنے تک ہر دن ہم کو نماز پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بولے مولا آپ نے ہم پر نماز فرض کری، نہ ہم حج کو جائیں تو نماز معاف ہے، نہ سفر پہ نکلے تو نماز معاف ہے، نہ بیمار پڑے تو نماز معاف ہے، نہ مصیبت میں نماز معاف ہے، نہ جیل میں بیٹھے تو نماز معاف ہے.
نہ شہنشاہت کی کرسی پہ بیٹھے تو نماز معاف ہے، نہ فقیر پہ مرد پہ نماز معاف ہے، نہ بادشاہ پہ نماز معاف ہے۔ اے اللہ آپ نے مردوں پہ تو ہر وقت نماز فرض رکھی ہے، مگر مولا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں مائیں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہے، بیویاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان پر چند دن ایسے گزرتے ہیں، نماز کی معافی آپ نے رکھی ہے، روزوں کی معافی آپ نے رکھی ہے، بعد میں قضاء عقل الگ بات ہے، لیکن معافی تو دے رکھی ہے، اطمینان تو دے رکھا ہے، سکون تو دے رکھا ہے، راحت تو دے رکھی ہے۔ روزوں پر آپ نے معافی کا اعلان کر دیا، نماز پر آپ نے معافی کا اعلان کر دیا، مولا بات کیا ہے؟ تو رب جواب دیتا ہے سن لے میرے بندے، میں مرد کو جتنا چاہتا ہوں اس سے کروڑ درجہ زیادہ عورت سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس پہ آسانی زیادہ دی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ان عورتوں سے اتنا پیار کرتا ہے، آپ ان کی طرف بول رہے ہیں بلکہ نکو سمجھ آپ لوگ اچھا مول صاحب پورا ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ آج اللہ تیرا شکر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے گھر میں جو ہماری ماں ہے، آپ جا کر ان کو بتائیں، جو ہماری بہنیں ان کو بتائیں اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے راجمنڈری کے مسلمان بھائیوں میری بات کو سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا عورت اگر ناپسند ہو تو انتظار کرو، اس کی اگر 90 برائیاں تم دیکھ چکے ہو تو انتظار کرو، شاید کوئی 91واں عمل تمہیں اچھا نظر آ جائے گا۔ اگر تم 95 برائیاں دیکھ چکے ہو تو انتظار کرو، 96 والا عمل شاید اچھا نظر آ جائے گا۔ اگر تم 99 برائیاں دیکھ چکے ہو تب بھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے 100واں عمل اچھا نظر آ جائے گا۔ اللہ اللہ، پھر بھی حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھائی نظر ہی نہ آئے، تم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ بری خاتون ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بد زبان ہے اور بد نظری رکھتی ہے، تو پھر سنو، خبردار ہے میرے امتیوں، اس خاتون کو چھوڑ دو مگر اس کے گال پہ تماچا مت مارو۔ آقا ارشاد اس کے گال پہ تماچا، گال کلا، اس کے گال پر تماچا مت مارو۔ شرم کریں وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بیلٹ بھی اٹھاتے ہیں، لکڑی بھی اٹھاتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں، ہاتھ بھی چلاتے ہیں، نعوذ باللہ جہالت کی حد تو یہ ہو گئی لات بھی چلاتے ہیں، جا کے ڈوب مریں۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق نہیں کر سکتا تو وہ دنیا کے ساتھ کیا حسن اخلاق کرے گا؟ پکا کر کھلانے والی کے ساتھ اچھی اخلاق سے برتاؤ نہیں کر سکتا تو باہر دودھ چائے پلانے والے دوست کے ساتھ کیا محبت کر سکے گا؟ پیدا کرنے والی ماں کی روپ میں جو بیٹی مل جائے، بہن مل جائے، بیوی مل جائے، جو اس کی قدر نہیں کر سکتا تو مسجد کے امام کی عزت کیا کر سکتا ہے؟ جو اپنی جان سے زیادہ عزیز محبت رکھنے والی بیوی سے پیار نہیں کر سکتا تو وہ کسی اور ساس کو یا رشتہ دار کو ماں، خالہ، پھوپھو کیا کہہ سکتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابیوں، اس کی اگر اخلاق کردار تمہیں اچھا نہ لگے چھوڑ دو مگر مارو مت، اس کے گال پہ تماچا مت مارو، کیونکہ اللہ نے اس گال کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں دوستو۔ کئی لوگ عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تم خوبصورتی کو نہیں خدا کے جلووں کو دیکھ رہے ہو۔ یہ خدا کی قدرت کا ایک انمول نمونہ ہے، رب نے اپنے ہاتھوں سے اس خوبصورتی کو تیار کیا ہے۔ اے ماؤں اپنے مقام کو سمجھو، اے بھائیوں اپنے ماحول میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اپنے معاشروں کو بگڑنے سے بچاؤ۔ اب آؤ، یہ من جلا بی ہننا سے بات ہوئی تھی، اب میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو آقا نے، جو رب نے فرمایا اپنے حبیب سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین